وی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ تصور کریں کہ ایک ریسٹوراں کا منظر ہے، مینیو کارڈ ہاتھ میں ہے، بھوک چمک رہی ہے اور مطلب کھانوں کی خوشبو فضا میں ہے۔ ہاں بالکل، ایک روایتی منظر۔ لیکن کھانا آرڈر کرنے سے پہلے جو سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ کیا کھائیں گے، بلکہ پہلا سوال یہ ہے کہ آج کھانا کھلانے کا شرف کسے حاصل ہوگا۔ واہ، یہ واقعی ایک الگ ہی سوچ ہے نا؟ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مرکز کچھ ایسی ہی دلچسپ اور حیران کن لسانی روایات ہیں۔ ہمارے پاس ایک عربی سبق کی سلائیڈز موجود ہیں جن کا عنوان ہے فی المطعم، یعنی مطعم یا ریسٹورنٹ میں۔ صحیح۔ بظاہر تو یہ محض زبان سکھانے کا ایک مواد ہے جس میں کھانے پینے کے الفاظ ہیں، لیکن اگر ان الفاظ کی تہوں میں جایا جائے تو یہ صرف لغت کا سبق نہیں رہتا۔ بالکل نہیں رہتا۔ میرا ماننا ہے کہ کسی بھی نئی زبان کو اس کے کھانوں کی لغت کے ذریعے سیکھنا دراصل اس ثقافت کا ایک چیٹ کوڈ حاصل کرنے کے مترادف ہے، اور اس جائزے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کھوج لگائیں کہ یہ چند عربی الفاظ اسلامی تہذیب میں مہمان نوازی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جی، جیسے یہ مطعم میں جانے کا وقت ہوتا ہے، ایک جملہ ادا کیا جاتا ہے، قد رن الجرس، یعنی گھنٹی بج گئی ہے، ایک الارم کی طرح کہ اب جسم کو توانائی چاہیے، ہے نا؟ بالکل ایک الارم۔ لیکن اس کے فوراً بعد مطعم جانے کا فیصلہ ہوتے ہی وہ سوال آتا ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اعلیٰ من نوبت الاطعام، کھانا کھلانے کی باری کس کی ہے؟ ہاں، جس کا مطلب ہے کہ کھانا کھلانے کی باری کس کی ہے۔ دراصل یہ جملہ اس خطے کی سخاوت اور اجتماعی دعوت کے گہرے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ اور پھر جب بھوک کے اظہار کی باری آتی ہے تو زبان کا ڈرامائی پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ عام طور پر ایک سیدھا سا جملہ ہے، انا جاوان ہوں، میں بھوکا ہوں، جو کہ محض ایک اطلاع ہے۔ ہاں، صرف ایک اطلاع۔ لیکن سلائیڈز میں اسی کے ساتھ ایک انتہائی کلاسک اور شدت سے بھرا ہوا محاورہ بھی موجود ہے، الجوع یؤلمنی، بھوک مجھے پریشان کر رہی ہے، بھوک سے مجھے درد ہو رہا ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ بھوک تکلیف دے رہی ہے تو وہ اس نعمت کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے جو اب دسترخوان کی صورت میں اسے ملنے والی ہے۔ واہ! زبان کی فصاحت یہیں سے عیاں ہوتی ہے کہ وہ ایک عام سی جسمانی ضرورت کو ایک گہرے احساس میں بدل دیتی ہے۔ خیر، جب بھوک اس شدت کو پہنچ جائے تو پھر مرحلہ آتا ہے دسترخوان بچھانے کا۔ جی، دسترخوان کی تیاری۔ سلائیڈز میں دسترخوان کے فزکس اور اس کے گرد موجود سماجی آداب کے حوالے سے بہت دلچسپ الفاظ موجود ہیں، مثلاً السفرہ یعنی دسترخوان، الصحون پلیٹیں، الاباریک جگ، اور الاوانی برتن۔ پھر ان کے ساتھ جڑی عملی ہدایات آتی ہیں، جیسے ابسط السفرہ دسترخوان بچھاؤ، اور ذا الاوانی علی السفرہ برتن دسترخوان پر رکھ دو۔ اب اگر ہم سفرہ کے تصور پر غور کریں تو یہ ایک جدید ڈائننگ ٹیبل سے بالکل مختلف نظام ہے۔ بہت مختلف ہے۔ ہاں، ڈائننگ ٹیبل ایک کمرے میں فکس ہوتی ہے، وہ جگہ کو گھیرتی ہے اور انسانوں کو اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ لیکن سفرہ ایک متحرک، لچکدار اور عارضی ڈائننگ روم ہے جسے کہیں بھی بچھایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ فرق بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ ڈائننگ ٹیبل عام طور پر ایک ترتیب کا تقاضا کرتی ہے جس میں اکثر ایک ہیڈ آف دا ٹیبل والا تصور حاوی ہوتا ہے۔ بالکل، جو اقتدار کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، لیکن سفرہ زمین سے جڑے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ جب لوگ زمین پر بیٹھ کر ایک ہی سفرہ کے گرد جمع ہوتے ہیں تو سب ایک ہی سطح پر آ جاتے ہیں، یعنی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں، اور نہ ہی کرسیوں کی گنتی مہمانوں کی تعداد کو محدود کرتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر کچھ اور لوگ بھی اسی دائرے کا حصہ بن سکتے ہیں، تو یہ ایک مشترکہ جگہ بن جاتی ہے۔ واہ، ایک شیئرڈ سپیس جس میں عاجزی غالب رہتی ہے۔ ہاں، اور چونکہ یہ ایک مشترکہ جگہ ہوتی ہے اس لیے اس کے کچھ انتہائی باریک سماجی اور اخلاقی آداب بھی وضع کیے گئے ہیں۔ ہاں، وہ آداب سلائیڈز میں بہت واضح ہدایات کی صورت میں موجود ہیں۔ ایک جملہ ہے جو دوبارہ اجتماعیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، علیک نوبت سب الادام، یعنی تمہاری سالن ڈالنے کی باری ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد بھی مشترکہ ذمہ داری چل رہی ہے۔ بالکل۔ پھر دو بنیادی اصول سکھائے گئے ہیں، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اس سے بھی زیادہ قابل غور، کل مما یلیک، یعنی اپنی طرف سے کھاؤ۔ یہ بہت اہم اصول ہے۔
ہاں، آج کے دور میں جہاں سب کی الگ الگ پلیٹیں ہوتی ہیں وہاں شاید اس اصول کی وہ اہمیت محسوس نہ ہو، لیکن مشترکہ برتن میں کھانے کے تصور میں یہ بہت گہرا اصول لگتا ہے۔ میں بتاتی ہوں، کل مما یلیکا کو صرف ایک اخلاقی ہدایت کے طور پر دیکھنا اس کے دائرہ کار کو محدود کرنے والی بات ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل دوسروں کی پرسنل سپیس کے احترام کا ایک انتہائی مؤثر سماجی نظام ہے۔ اب جب دسترخوان لگ گیا، حدود طے پا گئیں، کھانا شروع ہو گیا تو باری آتی ہے ذائقے کی جانچ کی۔ اصل امتحان۔ ہاں، اصل امتحان۔ اور یہاں مجھے عربی زبان میں ایک حیران کن تضاد نظر آیا۔ وہ کیسے؟ ایک طرف تو تعریف کرنے کا انتہائی کھلا انداز ہے، الطعام اليوم شہی جداً، آج کھانا بہت مزیدار ہے، لیکن اگر کھانے میں کوئی خامی ہو تو زبان کا رویہ بہت خطرناک حد تک سیدھا اور دو ٹوک ہو جاتا ہے۔ سلائیڈ میں سکھایا گیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں اللحم النیون، گوشت کچا ہے، یا یہ کہ الادام اخترق ففسد، سالن جل کر خراب ہو گیا ہے۔ کافی ڈائریکٹ ہے۔ بہت ڈائریکٹ۔ مسالوں کی شکایت کے لیے بھی ڈائریکٹ جملے ہیں۔ ما املح الادام، سالن میں نمک کتنا زیادہ ہے، اور ما اکثر الفلفل، مرچ کتنی زیادہ ہے۔ صحیح۔ اور اگر گوشت کچا ہے تو وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی نشاندہی کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایک حقیقت کے بیان کے طور پر کی جاتی ہے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ اب سمجھ آیا۔ ان سلائیڈز میں مطبخ کے کچھ بنیادی اجزاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، دالیں ہیں۔ جملہ ہے العدس لا یلائم معدتی، یعنی دال میرے معدے کے موافق نہیں آتی۔ آسان الفاظ میں دال مجھے ہضم نہیں ہوتی یا گیس کرتی ہے۔ جی صحیح۔ مطبخ یعنی کچن کے اجزاء پر کافی تفصیل دی گئی ہے۔ خضروات یعنی سبزیاں، حبوب یعنی اناج، اور فواکہ مطلب پھل کی پوری فہرستیں موجود ہیں۔ لیکن میں سبزیوں یا پھلوں کی فہرست پڑھنے کے بجائے ایک مخصوص چیز پر بات کرنا چاہتی ہوں جس نے میری توجہ اپنی طرف کھینچی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اناج، اور خاص طور پر گندم اور آٹے کا ارتقائی سفر۔ نوٹس میں گندم کو ہنتا کہا گیا ہے، پھر جب اسے پیس لیا جائے تو وہ آٹا بن جاتا ہے جسے دقیق کہا گیا ہے۔ ہاں، دقیق۔ اور پھر جب اس پسے ہوئے آٹے میں پانی ملا کر اسے گھوند لیا جائے تو اس کے لیے ایک بالکل مختلف لفظ عجین موجود ہے۔ مطلب ایک ہی چیز ہے لیکن اس کی ہر شکل کے لیے نیا نام۔ یہ لسانیات کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، کسی بھی زبان میں جس چیز کے لیے جتنے زیادہ اور مخصوص الفاظ ہوتے ہیں وہ چیز اس معاشرے کے لیے اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ واقعی، جس کی اہمیت زیادہ اس کے نام زیادہ۔ بالکل۔ گندم سے لے کر روٹی بننے تک کا ہر مرحلہ اس ثقافت کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ انہوں نے ہر حالت کو ایک الگ شناختی ہے۔ دقیق محض صفوف ہے، لیکن عجین ایک تبدیل شدہ حالت ہے جس میں انسانی محنت اور پانی شامل ہو چکا ہے۔ ہاں، وہ ایکٹیو سٹیٹ میں آ گیا ہے۔ اور جو اب روٹی بننے کے لیے تیار ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ خوراک کی تیاری کوئی معمولی کام نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی محنت طلب اور مقدس عمل سمجھا جاتا تھا۔ اجزاء اور میدے کی کیفیات سے نکل کر اب ہم اس دسترخوان کے آخری مراحل کی طرف چلتے ہیں۔ کھانا کھانے کے دوران ہائیڈریشن یعنی سیرابی کا ذکر بھی انتہائی باریک بینی سے کیا گیا ہے۔ پانی کے حوالے سے؟ جی، پیاس بجھانے کے حوالے سے جو مکالمہ دیا گیا ہے وہ ہے انا عطشانو حل ماء بارد ام حار ام معتدل، مجھے پیاس لگی ہے، کیا پانی ٹھنڈا ہے، گرم ہے یا معتدل ہے۔ پیٹ بھر چکا ہوتا ہے لیکن میزبان اپنی روایتی مہمان نوازی میں ایک اور روٹی پیش کرنے پر بضد ہوتا ہے۔ ہاں، تھوڑا سا اور کھا لیں۔ بالکل وہی۔ اس کیفیت کو سلائیڈز میں یوں سمیٹا گیا ہے، الا تأکلوا مزیدا، کیا مزید نہیں کھاؤ گے؟ اور جواب میں واضح اعلان کرنا پڑتا ہے، لا قد شبعت، نہیں میں سیر ہو گیا ہوں۔ شبعت۔ جب ایک مہمان کہتا ہے قد شبعت تو وہ ایک سماجی رسم کے کامیابی سے مکمل ہونے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ کی طرح۔ بالکل، یہ میزبان کے لیے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کا حق ادا ہو گیا ہے۔ یہ ایک تسلی بخش کلمہ ہے جو اصرار کو شائستگی سے روک دیتا ہے۔ جب سب کھا چکے تو ایک سوال پوچھا جاتا ہے، من ینظف السفرہ ویغسل الاوانیہ، دسترخوان کون صاف کرے گا اور برتن کون دھوئے گا؟ یہ تو ایک عالمگیر سچائی ہے نا؟ کھانا کتنا ہی لذیذ ہو، آخر میں یہ بحث تو ہونی ہے کہ برتن کون دھوئے گا۔
یہ بظاہر ایک ہلکا پھلکا سوال ہے، لیکن اگر اس کے ربط پر غور کریں تو یہ سبق کے بالکل آغاز سے جڑ جاتا ہے۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ کھانا کھلانے کی باری کس کی ہے؟ ہاں، اور بات ختم کہاں ہو رہی ہے؟ برتن دھونے کی باری کس کی ہے؟ یہ پورا عمل دراصل ایک دائرے کی صورت میں مکمل ہوتا ہے۔ دعوت کی ابتدا، کام بانٹنے، مل کر بیٹھنے اور آخر میں صفائی کی ذمہ داری تک، یہ سب ایک سماجی معاہدہ ہے۔ یعنی تنہا کیا جانے والا عمل نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ باہمی تعاون کا ایک منظم نظام ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو یہ ہمیں ایک عربی دسترخوان پر زندہ رہنے کے لیے 4 بنیادی لسانی ہتھیار دیتا ہے۔ جی، وہ کون سے؟ پہلا، اپنی ضرورت کو شدت سے بیان کرنا، جیسے انا جوان۔ دوسرا؟ اچھے کام کو سراہنا، اتامون شہیون جدن کہہ کر۔ تیسرا؟ بغیر جھجک طلب بتانا، جیسے احضر لنا الملک، نمک لا دیں۔ اور چوتھا؟ اور چوتھا، محبت بھرے اصرار کو روکنا کہ لاقت شبیت۔ یہ محض الفاظ نہیں ہے، یہ اس پورے معاشرتی رقص کے سٹیپس ہیں جو دسترخوان کے گرد ادا کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی روزمرہ کی خوراک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سبزیوں کو مجموعی طور پر خضروات کہا جاتا ہے۔ ذرا کچن کے ماحول میں تصور کریں۔ تازہ سلاد بنانے کے لیے آپ کو کھیرا چاہیے تو اسے کہیں گے خیار، اور گاجر کو جزر۔ سالن کے لیے آلو کو بطاطس پکاریں، اور مزے کی بات، بینگن کو عربی میں باذنجان کہا جاتا ہے، جو ہمارے اردو نام سے کتنا ملتا جلتا ہے نا؟ اسی طرح بھنڈی کے لیے بامیہ، گوبھی کے لیے قرنابیت اور مٹر کو بازلا کہتے ہیں۔ پریکٹس کے لیے بس یہ ایک جملہ یاد کر لیں: طبخت الیوم خضرواتن، یعنی آج سبزی پکی ہے۔ خیر، اب جب کہ ہم نے سبزی پکا لی ہے تو ذائقہ بڑھانے کے لیے کچھ مسالوں اور کھانے کے بعد کچھ میوہ جات کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ، دیکھیں جس طرح مسالے کسی بھی کھانے میں جان ڈال دیتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ نئے الفاظ آپ کی گفتگو کو مزیدار بنا دیں گے۔ کھانے میں تیزی لانے کے لیے سرخ مرچ کا تڑکا لگائیں، جسے فلفل احمر کہتے ہیں، اور کھانے کے بعد ہلکے پھلکے میٹھے کے طور پر بادام کو لوز اور کشمش کو زبیب کہہ کر مانگیں۔ سردیوں میں اگر مونگ پھلی کا دل کرے تو اسے فولس سودانی پکاریں، جبکہ مزیدار بیر کے لیے سدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ بطاطس ہو یا لوز۔ کچن کی ان بنیادی چیزوں کے عربی نام جاننا آپ کی روزمرہ کی معلومات کو وسعت دینے کا ایک انتہائی آسان اور دلچسپ طریقہ ہے۔ دیکھیے، مالٹے کو عربی میں برتقال کہتے ہیں، کیلے کو موز اور انگور کو عنب کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ برتقال جیسا لفظ بولنے میں کتنا منفرد اور دلچسپ محسوس ہوتا ہے؟ دوسرا، ہم ذرا گرمیوں کے ان مزیدار اور رسدار پھلوں کی طرف آتے ہیں۔ انار کو ہم عربی میں رمان کہتے ہیں، اور وہ پانی سے بھرپور ٹھنڈا ٹھار تربوز، اسے بطیخ کہا جاتا ہے۔ ویسے جیسے شدید گرمی میں ایک ٹھنڈا تربوز آپ کو ترو تازہ کر دیتا ہے نا، بالکل ویسے ہی یہ نئے الفاظ سیکھنا بھی آپ کے ذہن کو ایک زبردست تازگی بخشتا ہے، ایک دم ریفریش کر دیتا ہے۔ اور آخر میں چلیے مزید 2 بہت ہی عام پھلوں کے نام سیکھ لیتے ہیں۔ امرود کے لیے ہم جوافہ اور آڑو کے لیے خوخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں، کیا یہ الفاظ ادائیگی میں ایک خاص عربی ردھم نہیں رکھتے جو انہیں یاد رکھنے میں ہماری مدد دیتا ہے؟ ان 7 پھلوں کے نام سیکھنے کے ساتھ ہی آج ہمارا 9واں سبق کامیابی سے مکمل ہوا۔ ایک استاد کی حیثیت سے میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ اگر آپ مزید ایسے معلوماتی اور آسان اسباق کے ذریعے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔